کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس 25 جنوری سے شروع، جموں کشمیر میں بجٹ اجلاس کی تیاریاں جموں میں شروع۔ وزیر اعلیٰ نے آج دوسرے روز بھی جموں میں مختلف محکموں کی میٹنگوں میں لیا کام کاج کا جائزہ۔ کانگریس جماعت اسمبلی میں پاس کی گئی قرارداد کا ہر بحر تائید کرتی ہے، کولن جنرل سیکرٹری جی میر۔ سرحدی علاقہ کرنا میں بجلی کی ابتر صورتحال، صارفین پریشان۔ اور بھی کئی موضوعات ہیں آج کی شہربین۔ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر، FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کوپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس سوموار 25 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، جو 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل اتوار کو یعنی 24 نومبر کو روایتی کل جماعتی میٹنگ طلب کی ہے، اور یہ میٹنگ پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس کے پیش نظر بلائی گئی ہے۔ میٹنگ کا مقصد اپوزیشن جماعتوں کو قانون سازی کے ایجنڈے کے بارے میں جانکاری دینا اور زیر بحث موضوعات پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ نئی دلی سے ملی اطلاعات کے مطابق سرمائی اجلاس کے دوران وقت ترمیمی بل، ون نیشن ون الیکشن تجویز اور جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے جیسے اہم ایشوز پیش رہیں گے۔ واضح رہے کہ بجٹ اجلاس فروری میں طلب کیا جا رہا ہے۔ ادھر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جموں کشمیر اسمبلی کا پہلا بجٹ اجلاس فروری میں منعقد ہو رہا ہے، جس کی تمام تیاریاں محکمہ فائنانس نے شروع کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق محکمہ فائنانس نے بجٹ اسٹیمیٹ 2025-26 اور ریوائزڈ اسٹیمیٹ 2024-25 تیار کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ 5 سال کے بعد جموں کشمیر اسمبلی میں وزیر خزانہ خود مالی بجٹ پیش کریں گے۔ ابھی تک مالی بجٹ یعنی گزشتہ 5 سال کے دوران جموں کشمیر کے لیے پارلیمنٹ میں پاس کیا جاتا تھا۔ جموں کشمیر میں آخری بجٹ اسمبلی میں 2018 میں PDP کے وزیر خزانہ ڈاکٹر حسیب درابو نے پیش کیا تھا۔ اب جموں کشمیر کی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کیا خود مالی بجٹ پیش کریں گے، یا پھر تب تک وزیر خزانہ کا قلمدان کسی وزیر کو سونپا جائے گا، یہ دیکھنا ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق بجٹ اجلاس جموں میں ہوگا اور بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس جنوری کے آخری ہفتے سے شروع ہوگا، البتہ اجلاس صرف 8-10 روز تک جاری رہے گا۔ اس دوران جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ گزشتہ روز دلی سے واپس جموں پہنچے اور وہاں مختلف محکموں کی میٹنگوں میں شمولیت کی اور کام کاج کا جائزہ لیا۔ آج جموں میں محکمہ اسٹیٹس اور دیگر کے محکموں کی کام کاج کا موصوف نے جائزہ لیا، جبکہ اس دوران کئی وفود وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے بھی پہنچے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج جموں میں کہا کہ بی جے پی نے 2014 سے 2024 تک حکمرانی کر کے لوگوں کو زبانی جمع خرچ سے ہی بہلایا اور پھسلایا ہے، اور عملی طور پر کوئی بڑا کام نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے خطہ چناب اور خطہ پیر پنجال کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس سال جزوی طور دربار بحال کیا گیا، البتہ اگلے سال سے دربار ماضی کی طرح مکمل طور بحال کیا جائے گا۔ اب ایک اور موضوع۔ جموں کشمیر اسمبلی میں خصوصی درجے کی بحالی کی قرارداد کو لے کر جہاں اپوزیشن جماعتیں قرارداد کو نامکمل کہتے ہوئے صحت کی تنقید بنا رہی ہیں، وہیں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران آج سری نگر میں کلند کانگریس کے جنرل سیکرٹری اور MLA غلام احمد میر نے صاف الفاظ میں کہا کہ پردیش کانگریس قرارداد کی ایک حرف کی تائید کرتی ہے، البتہ قرارداد کے ترجمے پر نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان ایک جیسی سوچ نہیں۔ بات تو صحیح ہے، جو قرارداد ہے، جو ریزولوشن آیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس چیز کو سپورٹ کیا۔ جو لکھا ہے اس کو ہو سپورٹ کیا، اس میں کوئی انتر نہیں ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ود کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز۔ تو وہ تو ہم پہلے سے ہم نے کہا یہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا تو سب سے پہلے 5 اگست 2019 کا ریزولوشن ہے، تو اس لیے ہماری لگاتار وہ اس میں مانگ ہے کہ یہ ملنا چاہیے، بٹ اس میں دوسرے پارٹ میں لکھا ہے کہ ادر اسپیشل اسٹیٹس کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے سینٹرل اور ریپرزینٹیٹیوز کا ڈائیلاگ کا راستہ ہموار ہو، تاکہ ریاستی اور ملکی انٹرسٹ میں جو بھی پھر طے پایا جائے گا اس پر ٹھپا لگے گا۔ تو اس میں تو کوئی یہ ہے نہیں، ابھی تو وہ ڈائیلاگ لیول پر لکھا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہر آدمی پھر اپنے حساب سے ریزولوشن کو ٹرانسلیٹ کرے تو اس میں کہیں ڈبل وائس آ سکتی ہے، مگر جہاں تک ریزولوشن ایز اٹ از ہے اس میں کہیں پر بھی
किसी को कोई दिक्कत नहीं है, न कांग्रेस को न जम्मू कश्मीर के लोगों। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि रेजोल्यूशन में स्टेट हुड की बहाली का कोई जिक्र नहीं है, वो तो कैबिनेट ने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास की थी, ये तो स्पेशल स्टेटस का था। कांग्रेस वालों को क्या पढ़ना नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? नहीं, एक बार वो पढ़ लीजिए आप शेयरबीन में आप पढ़ लीजिए, सारा जम्मू कश्मीर सुन लेगा, ज्यादा अच्छा रहता। अब अगर कोई इंडिविजुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस का हो, वो उसका अपना अपना माने निकाले तो वो इंडिविजुअल की राय हो सकती है, मगर इन टोटलिटी पूरे हाउस ने एक्सेप्ट बीजेपी सब ने समर्थन देकर रेजोल्यूशन को पास किया है, उसमें कहाँ दिक्कत है? आप मौजूदा सरकार की हमायत कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी आपकी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग है, क्या मान लें? लोग तो यही समझेंगे कि दोनों जमातें पावर एंजॉय कर रही हैं। नहीं, कुछ चीजें तो रहेंगी, क्योंकि इसमें न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आप को मदगम किया कांग्रेस में, न कांग्रेस ने मदगम किया नेशनल कॉन्फ्रेंस। दिस कोलेशन प्री पोल अलायंस है ये, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म पर बेस है। अगेंस्ट बीजेपी के डिवाइसिव पॉलिसीज के खिलाफ दोनों पार्टियां लगातार लड़ती आई है, वो हमारा बेस बनता है। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक नजरिया, अपना मौकूफ है, तो हमने उनको कभी जबान तो बंद नहीं की। तो कांग्रेस का एक नेशनल लेवल का पर्सपेक्टिव है, हम तो उस नेशनल पर्सपेक्टिव में जम्मू कश्मीर को देखते हैं। तो आप अभी भी अपने रेजोल्यूशन के हक में, लेकिन स्टेट हुड की बहाली, एक रेजोल्यूशन के एक एक वर्ड के हक में हम, लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि वो रेजोल्यूशन स्टेट हुड की बहाली के लिए था। अरे मैं कह रहा हूँ आप पढ़ लीजिए ना, अब मेरे सामने नहीं तो मैं पढ़वा के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो रेजोल्यूशन है उसके हक में है, हमने वहाँ सपोर्ट किया है। कोई डिफरेंस होती तो आदमी वहाँ पर हमारा कोई भी नुमाइंदा कह देता हम इस पॉइंट के हक में नहीं। ये तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस या तीसरे मुबस्सिरीन ने कहीं बाहर जब तर्जमा निकालना शुरू कर दिया, तर्जमे को लेकर, ग्रामर को लेकर अलग अलग आदमी का अलग अलग उसमें अपनी राय हो सकती है। जहां तक रेजोल्यूशन है उसको इन टोटो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया ना। अब इतना तर्जमा भी गलत नहीं हो सकता ना कि एक स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा है और दूसरा स्टेट हुड की बात कर रहा है, ये तो दो अलग अलग चीजें हैं। मना किया स्पेशल स्टेटस भी किसने मना किया? कांग्रेस कहाँ स्पेशल स्टेटस के खिलाफ, बस स्पेशल स्टेटस के लिए डायलॉग की बात रखी है उसमें। आप पढ़िए तो सही, स्पेशल स्टेटस हासिल करने के लिए डायलॉग का रास्ता बताया है उसमें, तो उसमें तो कोई मतलब दूसरी राय नहीं है, डायलॉग तो चलता रहता है, उसमें तो क्लियर कट लिखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि स्पेशल स्टेटस में ही 370 भी है और 35A भी है, जिसको आप नहीं मान रहे। अरे मैं कह रहा हूँ जो रेजोल्यूशन है, मैं तो रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं फिलहाल। कौन क्या तकरीर कर रहा है, हमें तकरीर का जवाब तकरीर से थोड़ी देना है। रेजोल्यूशन जो असेंबली में है, जो रिकॉर्ड बन गया है, हम उस रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जमात असेंबली में पास की गई करारदाद के एक एक हर्फ की तायीद करती है। बात कर रहे थे कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जी मीर। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी ने आज शाम शेयरबीन को बताया कि असेंबली में जब करारदाद पास की गई तो तब पीडीपी, पीसी और कांग्रेस ने खामोशी से हिमायत की। अलबत्ता इस करारदाद में रियासत के दर्जे की बहाली का कोई जिक्र नहीं। या तो इन मेमोरान को ऐवान में करारदाद समझ नहीं आई या इनसे पढ़ा नहीं गया। ये जमातें सियासी तौर अपने आप को जिंदा रखने के लिए अब अलग अलग बयान दे रही हैं। देखिए, जहां तक सवाल है, ये हमारा मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि अगर हमें अक्सरियत मिली तो हम असेंबली में पहले सेशन में दो चीजें लेके आ जाएंगे। एक तो कैबिनेट में स्टेटहुड के लिए और असेंबली में जो है स्पेशल स्टेटस जो हमारा हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को, उस पे एक करारदाद लाएंगे और वो करारदाद असेंबली में पास करेंगे। और जब ये करारदाद लाई गई उस वक्त कांग्रेस के नुमाइंदे भी वहां बैठे थे, एमएलए बैठे थे, पीडीपी के भी बैठे थे, बाकी पार्टियों के भी जितने भी हैं इंडिपेंडेंट्स वगैरह, सब ने इसकी हमायत की। और वहां कोई चिमगोइया नहीं हुई कि इसमें ये खामी है, उसमें ये खामी है। हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है और हमारी पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है कि इस रियासत की ऑटोनॉमी बहाल की जाए जो हमसे छीनी गई है। स्पेशल स्टेटस मीन्स स्पेशल स्टेटस, व्हाट वाज द स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस वाज आर्टिकल 370, जिसके तहत हमें गारंटीज दी गई थी और हमने उसको शायद मुझे लग रहा है कांग्रेस वालों को पढ़ने नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आया है।
اور بغیر اس سوچے سمجھے انہوں نے حمایت کی ہے کہ ان کی پالیسی الگ ہے، ہماری پارٹی کی پالیسی الگ ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ادھوری تھی تو پورا انہوں نے کیا. جب یہاں اس ریاست کا جو ہے آنر چھینا گیا تو وہ کن کی وجہ سے چھینا گیا وہ آپ کو تو معلوم ہوگا. اب وہ ہر ایک پارٹی کو اپنا وقار بحال کرنے کے لیے، پارٹی کا مینیفیسٹو آگے لے جانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہے تو وہ کرتے رہے. لیکن ہماری جو نظم العین ہے ہماری پارٹی کا، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس ریاست کا وقار جو ہم سے چھینا گیا ہم کو واپس ملنا چاہیے. تو ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو جو تھا اس کے تحت ہم نے قرارداد لائی اور قرارداد پوری اسمبلی میں اکثریت سے پاس کی گئی. تو اب کانگریس جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ اسٹیٹ حدود کی حمایت کی، اب دو جماعتوں کی الگ الگ پالیسی، کیا مان لیں کہ دونوں جماعتیں پاور انجوائے کر رہی ہیں، پالیسیاں تو الگ الگ ہیں؟ دیکھیے مقصود صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کانگریس کچھ بھی کہے وہ ان کا اپنا کہنا ہے، لیکن جو قرارداد ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا اس میں کہیں اسٹیٹ ہوڈ کا ذکر ہی نہیں ہے. وہاں تو سیدھا لکھا ہے کہ دس ریزولوشن از فار دا ریسٹوریشن آف وٹ واز سنیچڈ فرام اس. ہم سے جو چھینا گیا تھا وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. تو وہ ہم سے چھینا کیا گیا؟ ہم سے آرٹیکل 370 چھینا گیا، 35A چھینا گیا. تو اس میں اگر اسٹیٹ ہوڈ کا کہیں نام ہوگا تو وہ کانگریس والے کہہ سکتے ہیں کیا جی یہ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے یہ لائی گئی تھی یہ قرارداد، اس لیے ہم نے حمایت کی. باقی ان کی پارٹی کی کیا منشور ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں وہ ان کا کام ہے. لیکن ہم نے ہماری پارٹی کا جو نصب العین ہے وہ یہی تھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A جو ہم سے چھینا گیا ہے وہ واپس بحال کیا جائے، اور وہ قرارداد اسمبلی میں لائی گئی اور وہ پاس کیا گیا. دیکھیے اسی سے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے شاید جو اسمبلی ممبران وہاں بیٹھے تھے جس وقت انہوں نے قرارداد کی حمایت کی تو یا تو اس کی وہ پڑھا نہیں گیا ان سے، یا سمجھا نہیں گیا ان سے، یا سمجھنے کے بعد بھی اب انہوں نے اس پہ ووٹ کیا اور اب پارٹی کے پریشر کی وجہ سے یہ بول رہے ہیں. وہ تو ان کی پارٹی اور وہ جانے. تو دوسری بات جو آپ نے کہا کہ PDP والے یا پیپلز کانفرنس والے جو ہے وہ کہہ رہے آدھی ادھوری یہ قرارداد تھی، تو آپ دیکھ لیجئے آرٹیکل 370 کا چھیننے کا بہانہ کن کا ہوا، ہم سے کیسے چھینا گیا، کن کی وجہ سے چھینا گیا. جب BJP کو انٹری دے دی تو یہاں کس نے دے دی، اور پھر اس کو جب ہم نے ان دنوں ان کو کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے آپ ان کو انٹری مت دے، اس وقت ان کا رویہ کیا تھا. تو اب پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ بھی بولا جاتا ہے، لیکن ہم نے جو لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا ڈیورنگ الیکشن ہم نے وہ قرارداد لائی اور پاس کی. اب ان کی بھی پارٹی کی مجبوری ہوگی، ان کو بھی زندہ رہنا ہے، کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا. تو وہ بولتے رہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. کانگریس ممبران کو ایوان میں یا تو قرارداد سمجھ نہیں آئی یا اسے پڑھنا نہیں آیا. ڈپٹی اسپیکر سابق نذیر احمد گریزی کا اظہار خیال. شیئربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل نیا گھر بنا رہا ہے، مبارک ہو. بولا کہ نیا گھر بھی پرانے گھر جیسا مضبوط ہونا چاہیے. تو کیا مشورہ دیا آپ نے؟ مشورہ نہیں، سیمنٹ وہی جو آپ نے بھی لگایا تھا، خیبر OPC سیمنٹ. یہی تو ہے 100% سیمنٹ. باقی رہی مشورے کی بات، وہ آپ سے اچھا کون دے سکتا ہے؟ وہ تو ہم دے چکے. جو بھی بناؤ دل سے بناؤ. خیبر OPC سیمنٹ، یہی ہے خالص سیمنٹ، تاکہ آپ جو دل سے بنائیں وہ پیڑھی در پیڑھی چلے. شیئربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم. سامعین، جموں کشمیر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں نے پبلک سروس کمیشن کے حکام پر الزام لگایا ہے کہ وہ ریزرو رولز پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، جس سے بھرتی کی شفافیت پر انگلی اٹھ رہی ہے. امیدواروں کا کہنا ہے کہ پبلک سروس کمیشن ریزرو لسٹ کو لاگو نہیں کر رہی ہے. حالانکہ ریزرو لسٹ رول UPSC میں پہلے سے ہی نافذ ہے. البتہ GAD کی وضاحت کے باوجود PSC نے ابھی تک ریزرو لسٹ پر عمل درآمد نہیں کیا ہے. امیدواروں نے اب جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ ریزرو لسٹ کے قوانین کو لاگو کیا جائے. شیئربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں. سامعین، انتظامیہ کی طرف سے پھر ایک بار RTC گاڑیوں کو شہر میں داخلے پر قدغن لگانے کے فیصلے پر طلبہ کے ساتھ ساتھ ملازمین کافی نالاں ہیں اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پر ایک بار پھر نظر ثانی کی جائے. اس حوالے سے شہربین کو ملی تفصیلات کے مطابق مختلف اضلاع سے سری نگر آنے جانے والے ملازمین، طلبہ، بیمار اور تیمارداروں کو
इस बस सर्विस से काफी सहूलियत मिल रही थी, जबकि आरटीसी के खसारे को कम करने में भी ये सर्विस काफी अहम रोल अदा कर रही थी। शहरबीन को बताया गया कि इस सर्विस से लोग सुबह के वक्त अपनी मंजिल तक आराम से पहुंचते थे, जबकि ये गाड़ियां दिन के दौरान पारिमपुरा और पंदा चौक में ही रुकती और वहीं से चलती थी। अलबत्ता सुबह के वक्त इन्हें शहर के बीच से गुजरने और शाम के वक्त बटमालू से मुख्तलिफ अजला के लिए निकलने से मुलाजमीन और तलबा के साथ साथ दीगर लोगों को काफी राहत मिलती थी। गुज़श्ता दिनों ट्रांसपोर्ट महकमे की तरफ से जनूबी कश्मीर से आने वाली बसों को पंथा चौक, जबकि शुमाली कश्मीर की बसों को पारिमपुरा मंडी से आगे जाने पर कदगन लगाने से लोगों के मामूलात मुतासिर हो रहे हैं। एक जहां उन्हें शहर में दाखिल होने के लिए दूसरी गाड़ी तलाश करना पड़ती है, वहीं गाड़ियों की कमी सुबह शाम मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के बायस मुलाजमीन और तलबा का काफी वक्त सड़कों पर गाड़ियों के इंतजार में ज़ाया हो जाता है, जबकि शाम के वक्त तो बाज मुसाफिरों को देर शाम तक गाड़ियों का इंतजार करना पड़ता है और सर्दियों के इस मौसम में यह अमल काफी तकलीफ दे रहता है। मुसाफिरों का मानना है कि जम्मू शहर में इस तरह की कोई कदगन नहीं है, बस हुकूमत और मुतल्लिक अफसरान इस तरह के तमाम तजुर्बे शहर श्रीनगर में करते देखे जाते हैं, जिससे मुलाजमीन और तलबा को शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, जबकि इस फैसले के फायदे कम लेकिन नुकसानात ज्यादा हैं। मुलाजमीन, तलबा और तीमारदार हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस फैसले का आज सरेनो जायजा लिया जाए और मुसाफिरों को राहत दी जाए। अब एक और मौजू। सामीन, 21 नवंबर को सूफी बुजुर्ग और शायर फकीर मोहम्मद सिराजुद्दीन का यौम विसाल मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आबाई मकबरा हजरत बहाउद्दीन गंज बख्श पर इज्तिमाई फातिह खानी होगी, जबकि बाद में मरहूम की याद में एक सूफी महफिल का भी एहतमाम रहेगा। समीन, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के एक वफद ने आज उनगाम बानीपुरा जाकर अपनी दीरीना साथी तलहा जहांगीर के साथ ताज़ियत की और उनके वालिदा के हक में दुआए मजलिस में शमूलियत की। वाज़ेह है कि तलहा जहांगीर के वालिदा गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई हैं। इस दौरान आज भी शहरबीन को मरहुमा की वफात पर कई ताज़ियती पैगामात मौसूल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मरहुमा की वफात पर दुख का इज़हार करते हुए तलहा जहांगीर और अहले खाना से ताज़ियत की है। सीनियर सियासी लीडर गुलाम अहमद सालूरा, ऋषि कल्चरल फोरम गांधरबल, कल्चरल फोरम क्रोहन क्रीरी के सरपरस्त आला सईद सैदुद्दीन सैदी, रूह अदब फोरम बडगाम, शमस फकीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी कलशीपुरा खान साहब, आजाद कल्चरल फोरम चाडूरा, जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल शहबाज कल्चरल फोरम पुष्कर खाग ने भी मरहुमा की वफात पर दुख का इज़हार करते हुए तलहा जहांगीर और उनके अहले खाना से ताज़ियत की है। साथ अकादमी के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से बागात बरजला के एक निजी इदारे में कथा सिंधी और ग्रामालोक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। कथा सिंधी के तहत कश्मीरी जबान के नामवर अदीब, शायर और ड्रामा निगार डॉक्टर सईद अमीन ताबिश के साथ एक मुलाकात मुनक्कद हुई, जिस दौरान मौसूफ ने अपने अदबी सफर और तख्लीकात के हवाले से बात की। इस तकरीब में साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी मेहमान खुसूसी, जबकि साबिक ब्यूरोक्रेट रफी अहमद मेहमान इज़ी वक़ार के तौर शामिल हुए। तकरीब में सईद आफिया गिलानी ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया और प्रोफेसर शाद रमजान ने कलीदी खुतबा दिया। आवानी सदारत में प्रोफेसर फारूक फयाज, पीरजादा अब्दुल अहमद महजूर और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट मौजूद रहे। ग्रामालोक के तहत नामवर ब्रॉडकास्टर और कलमकार शमशाद करालवारी की सदारत में शेरी निशस्त मुनक्कद हुई, जिसमें इम्तियाज बोगामी, डॉक्टर वाहिद रजा और सादिम इकबाल समेत दीगर शुरा ने अपना कलाम पेश किया। इस तकरीब में मारूफ शायरा और ब्रॉडकास्टर रुखसाना जबीन, प्रोफेसर नीलुफर नाज, शकील उर रहमान समेत दीगर मुक्तदर शख्सियात मौजूद रहीं। अब एक और मौजू। सामीन, वादी के दूर दराज और सरहदी इलाकों में बिजली की अबतर सूरत हाल बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक करना, केरन, गुरेज, मत्सिल और उड़ी के कई इलाकों में कई घंटों तक बिजली गायब रहती है। हद तो ये कि सरमा से पहले ही इन इलाकों में गैर एलानी कटौती का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। करना की आबादी का कहना है कि अब एक रोज तक बिजली कटौती का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि सार्फिन को माहाना बिलें थमाई जाती हैं और उनसे फीस भी वसूल की जाती है। इशफाक सईद से मुकम्मल तफसीलात। करना के अक्सर देहात में बिजली की आंख मचोली और अदम दस्तियाबी के नतीजे में लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि उन्हें मनमाने तरीके से बिजली फराहम की जाती है और इलाके में बिजली के लिए कोई भी शेड्यूल नहीं है। करना के ब्लॉक टंगधार को जो बिजली फराहम की जा रही है वो आरमपोरा ग्रिड स्टेशन से दी जाती है और बिजली को छोड़ने और बंद करने का कंट्रोल भी आरमपोरा में ही है। इसलिए इलाके को ज्यादा वक्त गुप अंधेरे में रखा जाता है। करना के नैचियां, शमसपोरा, बड़वान, गुम्बल, हाजीनाड़, कचाड़ियां, बागबेला, टंगधार, सुलेमान, कोटपारा, नाड़, बखाइयां, लूठा, शटापल्ला, कंडी, दिलदार, बटपुरा, चनीपोरा, मुकाम, जाडा, टाट, गबरा, हजीत्रा, दनी सतपोरा, कोना गबरा, मडैया में हर गुजरते दिन के साथ लोगों को बिजली की आंख मचोली का सामना है और लोग तंग आमद व जंग आमद
محکمہ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ وہیں بلاک چیٹوال کے درنگلا، بیاڑی، سیماری، کڑہامہ، درگڑ، گنڈی گجرا، گنڈی سیدہ، گنڈی شاٹ، ایپ کوٹ، بادر کوٹ، مرچلا، ریالہ، امروہی، پراڑا، چھمکوٹ، چترکوٹ میں بھی بجلی سپلائی گھنٹوں گھنٹوں متاثر رہتی ہے۔ محکمہ بجلی نے اگرچہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ بجلی سپلائی میں بہتری لائی جائے گی اور لوگوں کو بلا خلل بجلی فراہم کی جائے گی، لیکن یہ تمام دعوے سراب ثابت ہو رہے ہیں۔ بجلی کی عدم دستیابی کے سبب اسکولی بچے اپنے گھروں میں شام کے اوقات میں پڑھائی حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، جس کے بعد ان کی پڑھائی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک طرف علاقے میں بجلی کے ناقص نظام سے لوگ پریشان ہیں، وہیں مہینہ ختم ہونے سے قبل ہی بجلی فیس کی بلیں انہیں ارسال کی جا رہی ہیں، جو صارفین کے لیے باعث تشویش ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ علاقے میں بجلی کی ترسیل و تقسیم کا نظام بھی ڈاماڈول ہے۔ گبرا، ٹاٹ، ٹیٹوال اور ٹنگڈار میں 20 بستیاں ایسی ہیں جہاں پچھلے چند برسوں کے دوران آبادی میں کئی گنا کا اضافہ ہوا ہے، لیکن جہاں بجلی ٹرانسفارمروں کی صلاحیتوں کو نہیں بڑھایا گیا، وہیں اکثر و بیشتر لوڈ ہونے کی وجہ سے جل جاتے ہیں، اور نہ ہی کئی بستیوں میں مضبوط بجلی کے کھمبے نصب ہیں۔ متعدد دیہات میں آج بھی ترسیلی لائنیں عارضی کھمبوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، اور سرما میں جب یہاں بھاری برفباری ہوتی ہے تو یہ کھمبے اور تاریں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ یہ تھے کرنا سے اشفاق سعید۔ شربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، رہناواری سری نگر علاقے سے بھی اطلاعات کے مطابق گورپورہ محلے میں آگ کی ایک واردات میں نصف درجن رہائشی مکانات خاکستر ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ آج سپہر رونما ہوا ہے۔ آج سری نگر میں پی ڈی پی لیڈران کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں 9 منتخب ممبران اسمبلی فیاض احمد میر، وحید پرا اور رفیق احمد نائک کی عزت افزائی کی گئی۔ پی ڈی پی صدر محبوب مفتی نے اسمبلی ایوان میں ممبران کے رول کی سراہنا کی۔ اس موقع پر سینئر لیڈران عبدالرحمان ویرے، غلام نبی ہانجورہ، سعید بشارت بخاری، ظہور احمد میر، الطاف احمد ملک، خورشید عالم اور دیگر کئی پی ڈی پی لیڈران موجود تھے۔ نئی دلی سے ملی اطلاعات کے مطابق دلی کی ایک عدالت تہاڑ جیل میں بند انجینئر رشید کی مستقل ضمانت پر کل فیصلہ سنائے گی۔ ایڈیشنل سیشنز جج کو آج فیصلہ دینا تھا، البتہ اسے کل تک ملتوی کیا گیا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب یہ کیس پی ایم ایل اے عدالت کو سونپا جائے گا یا نہیں۔ ہورنا مغل میدان کشتواڑ سے مقامی لوگوں کی طرف سے وہاں درپیش مسائل کے بارے میں شہربین کو ایک خط ارسال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی گزارش بھی کی گئی ہے کہ معاملہ متعلقہ حکام کی نوٹس میں لایا جائے۔ ہورنا میں جل جیون مشن کے تحت پانی فراہم کرنے کا کام ہاتھ میں لیا گیا ہے، لیکن کام سست رفتاری کا شکار ہے، جبکہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں طبی مرکز ایک نجی عمارت میں 30 سال سے کام کر رہا ہے، مگر ابھی تک اسپتال عمارت کے لیے کوئی پہل نہیں کی گئی ہے۔ ہورنا میں سڑک کی تعمیر کے لیے بنا معاوضے کی زمین مقامی لوگوں نے دے رکھی تھی۔ 3 سال قبل ٹھیکیدار نے سڑک پر ابتدائی کام کیا، مگر بعد میں کام ادھورا چھوڑ کر وہاں سے غائب ہوا۔ سڑک تعمیر نہ ہونے اور سڑک کے بعض حصوں پر حفاظتی باندھ تعمیر نہ ہونے سے اب پتھر کھسک کر زرعی زمین کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں قائم مڈل اور ہائی اسکول میں عملے کی کافی کمی ہے، اور یوں بچوں کو تعلیم و تربیت میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ہورنا مغل میدان کے باشندوں نے جموں کشمیر حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان تمام معاملات کی طرف فوری طور توجہ دی جائے۔ اور آخر پر ایک اہم خبر، اس سال مہاراشٹر کے راجیہ سبھا ممبر ایم وی کلکرنی متسل کپواڑہ سیاحت کے غرض سے آئے تھے۔ متسل میں قیام کے دوران موصوف کو مقامی لوگوں کی طرف سے ایمبولینس کی ضرورت کے بارے میں بتایا گیا، تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ کرنے کا یقین دلایا تھا۔ شربین کو آج ذرائع سے خبر ملی ہے کہ ایم کے کلکرنی نے اپنے ایمپلائڈ فنڈ سے 20 لاکھ روپے متسل کی ایمبولینس کے لیے منظور کیے ہیں، اور جلد ہی ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کی طرف سے اس بارے میں رکومات واگزار کی جائیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایمبولینس دودھی طبی مرکز کے لیے منظور کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کے ایڈیٹر اور نگراں